بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انشین ہے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی جب میرے کزن نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا دیا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ ہمارے گھر کے بہت قریب ہی رہتا تھا اور آتے جاتے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے گھر رشتہ بھیجا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے بابا نے بھی، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ویسے تو ہم لوگ بھی غریب تھے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ تو پتہ ہو کہ 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ اس سے تنگ تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کا جیب خرچ بھی بند کر دوں گا، لیکن ایک دن اس نے بہت ہی بری چال چلی۔ میرا اسکول میں آخری سال تھا، میٹرک سے زیادہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں کرائی جاتی تھی۔ اس نے اسکول کے باہر آ کر کہا کہ میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں، اور اسے کہا کہ وہ مجھے لے کر ہاسپٹل پہنچ جائے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ میرے باپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو چلو۔ چوکیدار نے دیکھا کہ آج میں کسی اور کے ساتھ اسکول سے جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ بیٹے یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا کزن ہے، میرے بابا آج نہیں آ سکیں گے کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا جو کسی کا گھر تھا جو ابھی بن رہا تھا۔ وہاں اس نے مجھے بے ہوش کر دیا اور میری ایسی تصویریں بنائیں جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اس کے بعد میں واپس آ گئی اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں حیران ہوئی کہ کتنا فضول انسان ہے، اس طرح کا کوئی مذاق کرتا ہے۔ یہ بات میں اپنی امی کو بتا دینی چاہیے تھی تاکہ کوئی تو میرے لیے کوئی گواہ کا کام کرتا، لیکن یہ بات پتہ نہیں کیوں کسی کو نہیں بتائی، اور ایک دن وہ تصویریں گھر پہنچ گئیں۔ میرے بابا نے شور ڈال دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ ہی تیری شادی کرائیں گے، لیکن جب شادی کی بات کی تو وہ شادی سے مکر گیا اور اس نے کہا کہ جو لڑکی پہلے ہی میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئے میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے بدلہ لیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بہت باتیں سنائیں اور میری ماں نے مجھے مارا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ایک پل بھی اپنے گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں تک کیسے گئی؟ تجھے تو چوکیدار نے اسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چوکیدار کو بھی اس نے پیسے دیے تھے، سب مل گئے تھے۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ لڑکی اسی کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیوں گئی تھی۔ میرے ساتھ سارے ہی برے بن گئے تھے اور میرے خلاف ہو گئے۔ اس کے بعد میرے بابا نے جلدی جلدی میری لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور اس کو جو بھی رشتہ ملا انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ میری ماں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میرا یہ نہیں سوچا کہ کس کے ساتھ میری شادی کروا رہے ہیں۔ لڑکے کی ٹائر پنچر کی ٹھیک کرنے کی دکان تھی۔ گھر کا ان کا اپنا تھا لیکن بہت ہی چھوٹا تھا۔ گھر میں ساس سسر بھی تھے اور ایک نند بھی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک 3 سالہ بچہ تھا۔ میں حیران رہ گئی اور میری ماں نے بھی میرے باپ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 17 سال ہی ہے لیکن اس کا قد چھوٹا ہے، اسی لیے یہ بچہ لگتا ہے، جبکہ شادی کے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا۔ شادی میں ساری عورتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی شادی کروا دی، تو میری ساس کہہ رہی تھی کہ وقت یہی ہے۔ میرے باپ ایک آدمی کے ساتھ کام کرتے تھے جو پورے شہر میں غلط کام کیا کرتا تھا، جیسے کہ لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو دھمکانا، پرچیاں دینا، ڈکیتی، چوری کرنا۔ پھر اس کے بعد میرے بابا نے اس کام سے توبہ کر لی جب میں 10 سال کی تھی، لیکن بابا کے اندر ہی وہی غصہ بھرا ہوا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھے دوسرا موقع ہی نہیں دیا اور میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا، پوچھ تاچھ بھی نہیں کی کہ ایک دن میں بدنام ہوئی اور 4 دن بعد میرا نکاح کر دیا۔ میری ساری زندگی اب میرے ماں باپ اور میرے اس کزن کو کوستے ہوئے ہی گزرنی تھی۔ میں صرف بد دعا ہی دے سکتی تھی، کیونکہ ایک بے بس انسان بد دعا ہی دے سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے اس کزن کا انجام دیکھے بغیر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ اللہ اس کو مکافات عمل دکھائے اور میرے دل کو سکون مل جائے۔ میری ساس تو خود اپنے بیٹے پر ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی چھوٹے کی شادی کروا دی، لیکن یہ تو بچہ ہے۔ ایک دن میرے سسر میرے شوہر کو پکڑ کر لائے اور کہا کہ یہ گلی میں بیٹھ کر لڑکوں کے ساتھ بنٹے کھیل رہا تھا، اس کو کہو کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس طرح کے کام چھوڑ دے، کیونکہ وہ بنٹے کھیلنے کے ساتھ جوا بھی کھیلا کرتا تھا، اور میرے سسر کو یہ بات بہت ہی ناپسند تھی۔
میری ساس اس بات پر نہیں ہنس پڑی کیونکہ وہ یہ بھی شادی شاید میرے سسر کے اصرار پر ہوئی تھی، اور میری ساس اس کے خلاف تھی کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی کرا دی ہے تو ظاہر ہے سب یہی کرے گا۔ دکان پہ تو وہ جایا کرتا تھا، تھوڑے بہت پیسے ہی کماتا تھا، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے درمیان میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی اور شاید اسے بھی ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اسی محلے میں میری ایک دوست مل گئی جس کی شادی یہاں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم پر تو میں بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں، اور میرے گھر والے بھی۔ ہم تو تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانے والے تھے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کا بھائی ایک مکمل مرد تھا۔ اسے میری حالت پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایسی باتیں بھی پوچھیں جو بالکل ہی ذاتی تھیں۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا کہ پھر اس طرح تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ مہینے گزرے تو سب تمہیں بانجھ کہہ کر پکاریں گے۔ میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تم اپنی ساس سے بات کرو، وہ اندھی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا یہ تم سے پھر پوچھیں گے کہ ابھی تک تمہاری اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ پھر تم سب کو کیا بتاؤ گی؟ لوگ تو تمہیں برا کہیں گے، یہاں تک کہ تم ہی بیٹھی رہو گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ساس سے بات کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اپنی ساس سے یہ بات کہہ دی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا اور دیکھا، اور پھر کہا کہ دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی تھوڑی عمر بڑھ جائے گی تو اس کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور آج کل کی لڑکیاں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم باتھ روم میں جانا ہے۔ جب تک ساس سسر بیٹھے رہتے تھے ہم باتھ روم نہیں جاتے تھے، اور تم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بہت ہی جلدی پڑی ہوئی ہے، تمہیں زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ سمجھ کیا لیا ہے تم نے خود کو؟ اور میرا بیٹا عمر میں چھوٹا ہے، کسی ہجڑے سے شادی نہیں کروائی تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ مرد پیچھے پڑ جائے تو عورت کے تو پھر اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ تم خوشیاں مناؤ، یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ توبہ توبہ، ہم کس قسم کی لڑکی کو لے آئے ہیں؟ مجھے بہت غصہ آیا بھی اور آنے لگا، جس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم جا کر بات کرو۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، اور مجھے میری ساس نے بھی اور بھی زیادہ شرمندہ کر دیا۔ میں تو بات کر کے پچھتا رہی تھی کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد تو میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، بلکہ ایک دن میری خالہ ساس گھر آئی تو میری ساس اس کو بھی یہ بات بتا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کانوں کا ہاتھ لگا رہی تھی۔ ابھی پتہ نہیں کس کس کو میری بے عزتی ہونے والی تھی۔ میں تو اس بارے میں مشہور ہو جاتی کہ اس کو شادی کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں نے یہ بات جب اپنی دوست کو بتائی تو میں اس پر غصہ تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اسے چپ چاپ میرے دن گزر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری ساس نے بھی تو 2 بچے پیدا کیے، کہ اسے نہیں پتہ کہ شادی کس لیے ہوتی ہے، کس لیے شادی کروائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ وقت گزر جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے اپنی دوست کو کہہ دیا کہ وہ میرے اس معاملے میں نہ بولے۔ میں نے اس پر غصہ کر دیا، لیکن جب 6-7 مہینے گزر گئے تو میری ساس نے وہی کیا جو میری دوست نے۔ اس نے کہا کہ اس سے بچے پیدا نہیں ہونے والے، شاید اس کے اندر کوئی خرابی ہے، نہیں تو ابھی تک بچے ہو جاتے۔ اس نے مجھے پورے خاندان میں بانجھ مشہور کر دیا، اور میرے ماں باپ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں بول رہے تھے۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے ان کے لیے مر ہی چکی تھی۔ گھر جاتی تو میرے بابا میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، اور میری ماں میرے آگے کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی کہ کھانے آئی ہے تو بھوکی رہ جائے گی، تو لوگ کہیں گے کہ اپنی ماں کے گھر سے بھوکی آئی ہے۔ ان کو تو نہیں پتہ کہ یہ کرتوتوں کا کہ تم وہاں پر کیا کرتی رہی۔ میں تو چاروں طرف سے پھنس گئی تھی۔ ایک انسان کے لیے لوگوں کی باتیں سننا آسان نہیں ہوتا، بہت برا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں اور آپ موضوع بحث بن جائیں، اور میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اور جو ہر
हर हवाले से हो रहा था। लोग मुझ पर हँसते थे, मेरा नाम पड़ गया था, ये वही है जिसका नाम शौहर कम उम्र है और जिसके अभी तक बच्चे नहीं हो रहे। मैंने तो कहीं आना-जाना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले से कोई औरत आती तो मैं बाथरूम में चली जाती थी कि मुझे इसका सामना ना करना पड़े। मैं नफ़सियाती मरीज़ा बनती जा रही थी, शौहर को देखती थी तो बेबस हो जाती थी। ना मैं इससे कोई बात कर सकती थी और ना मैं इसे कुछ कह सकती थी कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ। ना इसे कोई अपनी ज़ाती बात बता सकती थी कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है या मैं किस हालत में हूँ। ना हम प्यार की बातें कर सकते थे, ना कोई साथ बैठकर टीवी देख सकते थे। वो घर आता तो अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता जिसमें वो गेम खेल रहा होता था और मैं काम करती रहती। ऐसा लगता कि मेरी शादी नहीं हुई है, बस मैं घर में काम के लिए नौकरानी रखी गई हूँ और यहाँ पर मेरा काम है, सिर्फ़ काम करना है इसमें घर में। बस यही फ़र्क था और सुहागन कहलाती थी, जबकि मैं अभी तक कंवारी ही थी। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा शौहर मुझे कहीं लेकर नहीं जा सकता था। मेरी सास मुझे सिर्फ़ सब्ज़ी की दुकान तक ले जाती थी। एक दिन मैंने अपनी सास उसी दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि मेरे नसीब में शौहर का सुख नहीं है। मेरे शौहर ने ये बात सुन ली लेकिन मुझे यकीन था कि ये बात इसकी समझ में नहीं आई होगी। इसने मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद इसने देखा कि वो कहीं खोया-खोया सा था। ना जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर एक दिन जब वो कमरे में आया तो उसने हाथ में एक चीज़ थी, जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। इसके हाथ में एक खाली बोतल थी। इसने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएँगी। मैंने कहा कि क्या मतलब तुम क्या करने वाले हो? और इसने कहा कि बोतल के अंदर कोई चीज़ मिलाकर डाली और प्लेट पर मुझे नज़र नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसने बोतल में कुछ मिलाया है। फिर उसको अच्छी तरह हिलाकर पी गया और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके अंदर 40 मर्दों की ताकत आ गई। जब मैं सुबह उठी, नहाकर बाहर निकली, मेरी सास ने मुझे देखा और कहा कि तुम आज कुछ खूबसूरत ही लग रही हो। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं आपको पहले प्यारी नहीं लगती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्यारी तो तुम हो। बेशक इसमें कोई कसूर नहीं है, जो प्यारा हो उसको कहना चाहिए। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब-सी रौनक है। मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी, दरअसल मैं मुस्कुरा रही थी। इसके लिए तो औरत बोतल से निकलने हुए किसी जिन की तरह होती है। जिसको वो जो भी हुक्म देता है वो पूरा कर देती है। इसीलिए ऐसी औरत मर्द के पीछे आरामदेह सुकून से रहती है। इनको हर महीने पैसे मिल जाते हैं और इनके सर पर सवार नहीं होता। बच्चे भी इनके कम होते हैं क्योंकि शौहर पास नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। इसीलिए वो औरत हँसी-खुशी वक़्त गुज़ार देती है और हम जिनके शौहर हमेशा सर पर सवार रहते हैं वो औरतों को देखकर सोचती हैं कि ये बेचारी खुश नहीं होंगी क्योंकि इनका शौहर इनके साथ नहीं है। मैं हैरान रह गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो मुझे बताना चाहिए था। मेरी भी तो पहली शादी है। मुझे क्या पता था कि फिर वही बात हुई। अब रोज़ मेरा शौहर काली बोतल में कोई चीज़ मिलाकर पी लिया करता और इसके बाद वो इंसान बन जाता। जिसमें सारे जहान की ताकत आ जाती। शुरू में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं हर वक़्त थकी-थकी रहती थी और मेरी सेहत में काफ़ी सारे मसाइल आ गए थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ और मुझे नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर क्या कर रहा है। मुझे मेरी इस दोस्त ने भी बताया था कि जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है और सब कुछ से ज़्यादा ज़ुल्म अपने साथ कर रहा है। इस तरह अपने आप को ख़राब कर लेगा और अब फिर से अपनी पहली हालत पर आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं इसे समझाऊँ। जब मैंने अपने शौहर से बात की, पूछी तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें क्या है इन सारी चीज़ों से? तुम्हारा काम हो रहा है तो चल रहा है। तुम्हें क्या मतलब? इन सारी चीज़ों से तो बातें मैं अजीब व गरीब किस्म की करने लगा था। तुम्हारे बारे में भी कर रहा था कि तुम इसे इज़्ज़त नहीं देती हो, बच्चा इसे समझती हो, इसके साथ माँ की तरह पेश आती हो। इसीलिए तुम्हारा बाप तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए उसे ये नुस्ख़ा दे कर दिया है, जो कभी तुम्हारा बाप भी इस्तेमाल करता था। इसने कहा कि मैं इसी वजह से मैं ही पैदा हुई और मेरा कोई भाई-बहन नहीं है। मेरी माँ ने सर झुका लिया, मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे इन चीज़ों के बारे में ये पता चल गया था। ऐसी चीज़ थी जो आपको वक़्ती तौर पर तो आराम देती थी, लेकिन आपसे आपकी सारी ज़िंदगी का सुकून छीन लेती थी। इसलिए मुझे अपने शौहर
کو منع کرنا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے پیار سے ساری باتیں سمجھائیں۔ اسے بتایا کہ یہ جو بھی معاملات ہیں وہ ہم دونوں آپس میں پیچ رہیں گے، ہم ان کو اپنے طریقے سے سنبھال لیں گے، لیکن تمہیں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔